बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारे साथ हैं रूहुल अमीन साहब। ये मुहक्कक हैं, दानश्वर हैं, मुदब्बर हैं, कई किताबें लिख चुके हैं, राइटर हैं, कालम निगार हैं। इसके अलावा बेहतरीन किस्म के मोटिवेटर भी हैं। सियालकोट में होते हैं। इनकी पाकिस्तान की सियासत पर, ख़ुसूसी तौर पर उर्दू के हवाले से इनकी खिदमात बेतहाशा हैं। उर्दू के लिए इन्होंने दिन रात काम किया है। उर्दू के हवाले से इनकी कई किताबें हैं। उर्दू ज़ुबान के हवाले से हमेशा कोशिश रहते हैं, लेकिन आज के प्रोग्राम में हम उनसे बात करेंगे आइनी तरमीम के हवाले से। जिस तरह से 26वीं आइनी तरमीम मंजूर हो गई है, किस तरह से मंजूर हुई है, इनसे ये सवाल हमसे सबसे पहले करते हैं कि अदलिया के इख्तियारात कम करने की कोशिश की गई है, बल्कि कम कर दिए गए हैं। जिस तरह से हुकूमत चाहती थी कि अदलिया को बिल्कुल ही रौंद के रख दिया जाए, उससे तो अदलिया बच गई है, लेकिन फिर भी अदलिया के इख्तियार पर कदगन ज़रूर लगी है। तो इनसे पूछना ये है कि अदलिया के जो इख्तियारात थे, जिस तरह से अदलिया आज़ाद थी, खुद मुख्तार थी, तो क्या जजों ने बैठ कर ये फ़ैसला किया था कि हमने इतना खुद मुख्तार होना है कि इनको फिर आज की पार्लियामेंट को ये ज़रूरत पड़ गई लोटे ख़रीद कर, लोटों के ज़रिए इन्होंने ये तरमीम कर ली है। तरमीम को क्या लोग मानने के लिए तैयार हो जाएंगे? क्योंकि कोई भी तरमीम करने के लिए इत्तेफाक राय ज़रूरी है, या कम अज़ कम ये तो होना चाहिए कि आपकी पार्टियाँ जो इसकी हमायत कर रही हैं, उनके बंदे तो इतने हों कि 2/3 अक्सरियत हो जाए। लेकिन 2/3 अक्सरियत नहीं थी। इन्होंने लोगों को ख़रीदा, किसी को मारा, किसी को कुटा, किसी को लालच दिया, किसी को धमकियाँ दी, किसी के बच्चे को अगवा किया, किसी की बीवी को अगवा किया, किसी की बहन को अगवा किया, और अगर कोई ख़वातीन थी तो उनके खामदों को अगवा किया। और ये भी हुआ कि एक बच्चे के नाखून खींच के बताया गया, उनकी तरफ से कहा गया कि उनके बच्चे रोते हों की आवाज़ आई। तो इस तरह से तरमीम की गई है। जी रूहुल अमीन साहब, ज़रा आप शुरू कीजिए, फरमाइए, उसके बाद हम आपसे सवाल करते चले जाएंगे। पहली बात तो यह है अवान साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे ये इतनी वक्त दिया। जनाब, बात यह है कि मेरे ख्याल में तो अगर मैं एक छोटा सा लफ्ज आप मुझे इस्तेमाल करने की इजाजत दें तो इंसाफ का कत्ल हो गया है। इंसाफ का कत्ल हो गया है। उसकी वजह यह है, पहला सवाल यह है कि ये पार्लियामेंट जो है ना, यानी मौजूदा ये 100% मशकूक पार्लियामेंट है। इसका तो हक ही नहीं बनता था किसी किस्म की भी तरमीम करना। हाँ, पार्लियामेंट मुकद्दस होती, जेन्युइन होती, लोग वोट लेके आए होते, वो बात थी यानी। और अब बात यह है कि अल्लाह ताला को जान देनी है सब ने। ये इलेक्शन जो हुए हैं, सबको पता है, जो बंदा जेल में बैठा है उसने मुकम्मल तौर पे जीता है। अब जो इधर उधर करके, या मैं ज्यादा ना तफसील में नहीं जाऊंगा, तो ये जाली एक पार्लियामेंट बनाई गई है। और ये जाली पार्लियामेंट को तो आपकी नहीं पहुंचता कि किसी किस्म की तरमीम भी करे अदलिया में। पहली बात। दूसरी बात जनाब ये है कि एक मैं छोटा सा अदना सा तालिब इल्म हूं। मैंने ये देखा है कि 77 साल में इस मुल्क का बेड़ा गर्क सियासतदानों ने किया है। अच्छा जी। ये अपनी मर्जी के लिए फौज को इस्तेमाल करते हैं। आज मैंने देखा है कि ख्वाजा आसिफ साहब बड़े माशाल्लाह बुजुर्ग सियासतदान है। पता नहीं बुजुर्गी कहाँ से उनमें यानी आई है, जो एक पार्टी को ताने देते हैं कि बाप को बाप बना लेते, अच्छा बाप यानी ना बना लेते। तो मैं ये कहता हूं, इनसे कोई पूछे, या इनका यानी जो है ना जमीर काम नहीं करता। तो जनरल ज़िया-उल-हक कौन था? जनरल ज़िया-उल-हक को ये वाज़े तौर पे बाप कहते थे। इनके बाप उसको जी, इनके बाप उसको बाप कहते थे। जी 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 जी, ये जनरल ज़िया-उल-हक को खुद ये बाप कहते रहे। आज ये ताने क्यों देते हैं दूसरों को? हाँ जी जनाब, बात यह है कि अब आर्मी को साइड पे रखें। पाक फौज एक मुनज़्ज़म इदारा था, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। मुल्क की सलामती की ज़ामन है, वो आज भी है। मेरे वालिद साहब खुद यानी ना फौज में थे। लेकिन इन सियासतदानों के गंदे करतूतों की वजह से इन्होंने आज पाक फौज को भी मुतनाज़े बना दिया है। और अब एक चीज बची थी, अदलिया। वैसे तो जस्टिस के यानी ना कयूम साहब से शुरू करें तो वो भी अल्लाह माफ करे अजीबो गरीब कहानियां है। लेकिन ऐसे अदलिया को अपने पांव के नीचे ताबे करना, ये तो मुल्क का खुदा की कसम सत्यानाश कर दिया गया है।
میری بات سنیں، ایک جج ہوتا ہے، پڑھا لکھا ہوتا ہے، وکیل بنتا ہے، وہ جج بنتا ہے۔ اب پارلیمنٹ کے جو لوگ ہیں جن کو الف بے نہیں آتی، جعلی لوگ انگوٹھا چھاپ بیٹھے ہوئے ہیں وہاں پہ، وہ کیا جی چنیں گے ججوں کو؟ جی اچھا آپ دیکھیں، میرٹ سے بڑھ کے کچھ بھی نہیں۔ آپ جس کی بھی باری ہے، کوئی ایرا ہے، گہرا ہے، میں ہوں، کوئی ہے، چھوٹا ہے، بڑا ہے، جس کی باری ہے اس کو دیں۔ ملک ایسے چلتے ہیں۔ لیکن یہ کیا ہو گیا کہ اب 3 سینئر ججوں میں سے چیف جسٹس چنا جائے گا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو چیف جسٹس چنا جائے گا وہ ان کی مرضی کا ہوگا، جیسے ماشاءاللہ قاضی صاحب تھے، قاضی صاحب ہیں ماشاءاللہ 25 تک تو ہے۔ قاضی صاحب نے ماشاءاللہ خدا ان کو یعنی لمبی زندگی دے، اس ملک کا بیڑا غرق کر قاضی صاحب نے نا رکھ دیا ہے۔ ہم سارا کچھ دیکھتے رہے ہیں۔ وہ ایک سیاسی پارٹی کی مخالفت کرسی سے اٹھ کے کرتے رہے ہیں، کرسی سے اٹھ کے، چیخ کے، بول کے۔ اچھا روح الامین صاحب، آپ یہیں سے شروع کیجئے۔ میرے سامنے یہاں پہ ٹی وی سکرین پہ ایک فیصلہ نظر آ رہا ہے جس میں قاضی فیصل صاحب کے سامنے وہی پٹیشن لگی تھی، درخواست لگی تھی، جس میں نظر ثانی کے لیے کہا گیا تھا۔ اس فیصلے کا، بلے والا فیصلے کا، اور قاضی فیصل صاحب نے وہ درخواست بھی جاتے جاتے تحریک انصاف کے خلاف فیصلہ ٹھوک دیا ہے، وہ بھی مسترد کر دی۔ انہوں نے کہا، اچھا یہ وہ فیصلہ جس پر قاضی فیصل صاحب نے کہا تھا کہ ہمارے فیصلے کی غلط انٹرپریٹیشن کی ہے الیکشن کمیشن نے، لیکن اس فیصلے کو بھی جب نظر ثانی کے لیے گئی تحریک انصاف تو اس کو بھی قاضی صاحب نے ان کی درخواست مسترد کر دی۔ تو کیا کہیں گے اس پر بھی آپ تھوڑی سی کمنٹ کر دیجئے۔ جناب بات میں آپ چھوٹی سی تھوڑا سا ٹائم آپ دیں گے یعنی مجھے؟ جی قاضی صاحب کو تو میں کہتا ہوں کہ پی ٹی آئی کا ایک کیس بھی شریعت کی روح سے سننا ہی نہیں چاہیے تھا۔ حضرت علی کے بارے میں مشہور واقعہ ہے، جب آپ نے ایک کافر کو قتل کرنا تھا تو اس نے آپ کی داڑھی مبارک پہ تھوک دیا تو آپ نے چھوڑ دیا۔ حضرت علی نے یعنی کہا کہ اب میری ذات شامل ہو گئی ہے، میں نے اللہ کی خوشنودی کے لیے یہ کام کرنا تھا لیکن آپ نے اسے چھوڑ دیا۔ قاضی صاحب کے خلاف ریفرنس دائر تھا، جو بھی تھا، قاضی صاحب کے اندر تعصب تھا، ان کو پی ٹی آئی کا ایک کیس بھی نہیں سننا چاہیے تھا۔ پہلی بات، اگر سنتے تو اللہ تعالیٰ کو ذہن میں رکھتے کہ جو ہو گیا وہ یعنی ہو گیا۔ لیکن میں آپ کو بتاؤں معذرت سے، جس دن قاضی صاحب ابھی چیف جسٹس نہیں بنے تھے، وہ ایک پارلیمنٹ میں ان کو دعوت دی گئی، یہ وہاں جا کے بیٹھے، تشریف فرما تھے۔ میں نے تو اسی دن ہی سوچ لیا تھا کہ اگلی عدلیہ کا سوا ستیاناش ہونے جا رہا ہے، اور وہ ماشاءاللہ قاضی صاحب نے کر کے دیا ہے۔ اب ایک یعنی سیاسی پارٹی ہے، اس سے ایک بلے کا نشان کیوں چھین رہے ہیں یعنی آپ جی لوگوں؟ اچھا پھر اتنا تعصب لوگوں کو جناب وہ بینگن چوتے کے نشان دیے، لیکن عزت اور ذلت اللہ پاک کے پاس ہے۔ وہ بندہ جیل میں بیٹھا ہے، لوگوں نے دیے وہ۔ اچھا اس بندے کی آپ ہمیشہ بات کرتے ہیں، اتنا زیادہ کیوں پسند آ گیا آپ کو وہ بندہ جو جیل میں بیٹھا ہوا ہے؟ مجھے تو میں تو جناب دیکھیں عوام صاحب، چھوٹی سی بات ہے، یہ دنیا چند منٹوں کے لیے ہے، گھنٹوں کے لیے، عارضی زندگی ہے۔ روزانہ سنتے ہیں صبح کوئی فوت ہو گیا، دوپہر کو کوئی ہمارے والدین چلے گئے، سب نے ہم نے بھی جانا ہے۔ اصل زندگی آخرت کی ہے۔ میں یہ دیکھتا ہوں پوری زندگی میں نے پاکستان کی تاریخ میں دیکھا ہے کہ مجھے وہ بندہ پسند اس لیے ہے کہ پوری دنیا کے کافروں کے سامنے اقوام متحدہ کے اجلاس میں اس نے جب خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مقام پیش کیا، اور ایسے پیش کیا کوئی پرچی نہیں تھی اس کے پاس، اس نے اس کے اندر کی آواز تھی، دل کی آواز تھی، اس نے کافروں کو بتایا کہ وہ ہمارے دلوں میں رہتے ہیں، اور تمہیں یہ پتا ہے کہ دل کی تکلیف کتنی سخت ہوتی ہے۔ میں کہتا ہوں میں اس سے ایک بات کے لیے آج بھی اس بندے کے پاؤں چومنے کے لیے بھی تیار ہوں۔ اس کے بعد پھر سیاست کا بھی دیکھ لیں، 2.5 سال اس کو ملے، 3 سال، اور 2.5 سال تو کورونا تھا، یعنی کرونے میں نے پوری دنیا کی معیشت کو نہ تباہ کیا تھا، لیکن اس بندے نے اتنی کاوش کی کہ WHO کو کہنا پڑا
کہ جس طرح عمران خان نے پاکستان میں کورونا پہ قابو پایا کسی ملک نے بھی نہیں پایا جی اس نے جناب رحمت للعالمین تھاٹی بنائی 10 لاکھ کا صحت کارڈ دیا لوگوں کو ابھی تو ٹائم ہی نہیں دیا گیا اس کو بیچارے کو پھر 15 مہینے یہ آج جو بھی ہو رہی ہے نا 2 نمبریاں جی اگر اس کو 5 سال پورے کرنے دیتے تو شاید یہ آج ان کو نہ کرنی پڑتی جی اچھا تو قاضی فیصل صاحب نے درخواست مسترد کرتے ہوئے خارج کرتے ہوئے یہ کہا ہے کہ کوئی نشاندہی نہیں کی گئی حالانکہ قاضی فیصل صاحب خود کہتے ہیں کہ اس فیصلے میں جو ہم نے فیصلہ دیا تھا الیکشن کمیشن کی طرف سے اس کی صحیح تشریح اس سے زیادہ بڑی نشاندہی کیا ہو سکتی تھی؟ نہیں میری بات سنیں قاضی صاحب کا تو یقین کریں میں ویسے وہ بڑے ہیں حالانکہ قاضی صاحب نے شروع میں کہا تھا کہ کسی سرکاری بندے کے نام کے ساتھ صاحب نہ لکھا جائے لیکن چونکہ ہمیں تو خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حکم ہے کہ بڑوں کا ادب کرتے ہیں تو میں اس لیے قاضی صاحب کہتا ہوں اور ہمیشہ کہوں گا آپ یقین کریں میں عدلیہ میں سے تو قاضی صاحب کا نام سننا بھی نہیں پسند کرتا قاضی صاحب نے جو عدلیہ کے ساتھ کیا ہے پہلے پاکستان کو علیحدہ کیا گیا بنگلہ دیش کی شکل میں آج خدا کی قسم ان قاضی صاحب نے عدلیہ میں وہ تقسیم پیدا کر دی ہے وہ تقسیم جو شاید کوئی اللہ تعالیٰ کرم کرے کوئی ایسی کوئی انقلاب آئے ورنہ اس ملک کا جن لوگوں نے 50 کروڑ کی کرپشن کا قانون بنایا ہوا ہے کہ معاف ہے آج وہی عدلیہ کے فیصلے کریں گے کہ یہ کیا ہے خدا کی قسم من مٹنے کا مقام ہے اقبال اور قائد اعظم کا خواب اللہ معاف کرے وہ پاکستان کا خواب چکنا چور ہو گیا خواب میں مل گیا روح الامین صاحب طاقتور ہے روح الامین صاحب رات کے اندھیرے میں انہوں نے ترمیم کی ہے پاس کروائی ہے منظور کروائی ہے اگر دن میں بھی ہوتا ہے تو کوئی اسے فرق نہیں پڑتا تھا لیکن رات کے 1 بجے 1:30 بجے 2 بجے یہ پارلیمنٹ ہاؤس میں بیٹھے ہوئے تھے ان سے صبر نہیں ہوا کہ کل کروا لیں دن چڑھنے دیں لیکن اتنی زیادہ آخر آئی تھی آگ لگی ہوئی تھی ترمیم کروا لی اور دوسری طرف جب سود کی بات ہوتی ہے تو کہتے ہیں کہ 2028 میں اس کو دیکھیں گے اچھا تو ابھی یہ خبر میرے سامنے چل رہی ہے جیسے وقت ہم یہ ویلاگ بنا رہے ہیں کہ آصف علی زرداری صاحب کے چہرے پر چھینٹے انہوں نے مارے یہ خبر میں نہیں کہا گیا لیکن خبر یہ ہے کہ آصف علی زرداری نے انہوں نے سائن کر دیا نوٹیفیکیشن جاری ہو گیا ترمیم کی منظوری کا آصف علی زرداری کو رات کو کہا گیا تھا بھئی آپ نے سونا نہیں ہے جیسے ہی یہ ترمیم پاس ہوتی آپ نے سائن کر دیا لیکن وہ زیادہ تھکے ہوئے تھے شاید سو گئے یا پھر وہ ایسے یوں کہہ لیں کہ اتنے تھکے تھے کہ بے ہوش ہو گئے ان کے چہرے پر وہ پانی کے چھینٹے مارتے رہے تو ابھی میرا خیال 11 بجے ان کو پھر ہوش آیا تو انہوں نے سائن کیے ہیں سود کے لیے 2028 اور اپنے لیے انہوں نے دن بھی نہیں چڑھنے دیا اللہ اکبر آپ دیکھیں نا اب سیدھی سی بات ہے اب یہ جلدی اس لیے تھی کہ 25 تک قاضی صاحب کا ٹائم ختم ہو رہا ہے آگے نئے چیف جسٹس صاحب منصور علی شاہ صاحب نے بننا تھا اب ان کو تو روکنا تھا نا اصل مقصد تو ان کو روکنا تھا اب جہاں تک سود کی بات کی ہے نا آپ نے استغفر اللہ سود کے بارے تو قرآن پاک کی آیات کھل کے ہے نا ہم اب دیکھیں وہ پہلا صفحہ لا ریب فیہ خالق کائنات کہتا ہے میری اس کتاب میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے سود کو تو حرام اور سب سے بڑا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو یہاں تک میں نے یہ نہیں پڑھا ہے کہ جو سود کا کاروبار کرتا ہے یا دیتا ہے لیتا ہے یا بیچ میں بیٹھنے والے جو گواہ ہوتے ہیں تو وہ سیدھا جہنم میں جائیں گے اور وہ ایسے ہی ہے اللہ معاف کرے میرے نہیں ان کا ارشاد ہے کہ وہ ایک اپنی ماں سے بدکاری کرنے کے مترادف ہے وہ میں نے پہلے عرض کر رہا تھا کہ مافیا 77 سال میں آپ کی ریاست سے طاقتور ہو چکا ہے اب مافیا سارا کچھ خرید لیتا ہے سارا کچھ خرید لیتا ہے اسٹیبلشمنٹ سمیت اب مافیا آپ کا سارا کچھ خرید لیتا ہے تو آپ دیکھ لیں پھر آگے کیا یہ نہیں ہوگا اب صرف ہم تو ایک ہی بات بس کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کرے گا اللہ اب ہمارا یہاں پتہ نہیں مقدر کیا ہے آپ دیکھیں میاں صاحب انڈیا کے صحافی آتے ہیں ان کو روز ملتے ہیں آج رات کو وہ بھی ماشاءاللہ پارلیمنٹ میں نا تشریف لائے کہ اتنا خوف تھا کہ جب تک یہ ترمیم نہ ہو شاید منصور علی شاہ صاحب ہی نہ آ جائیں اور دوبارہ کیس کھل جائیں سارے اور یہ جو جیلی خواجہ صاحب جو کتنی بڑھ کے مارتے ہیں بیٹھ کے بڑے حوالے دیتے ہیں خود اپنا خود جی میرا جو ہے نا حلقہ کھولو چیک کرو
चेक करो मेरा यानी हल्का खोल के। तो ये 2 नंबरियां बुजुर्गियां कैसी हैं, ये इंसाफ का कत्ल है, कत्ल है, कत्ल है। और आइंदा हमारे मुल्क के हालात यही समझे कि अवाम की सुनने वाला पहले भी कोई नहीं था, इन्होंने बेड़ा गर्क किया था, अब तो इन्होंने ऐसा कर दिया है कि इंसान खुद अपने अंदर खुदकुशियां लोग कर लेंगे, कहीं भी नहीं जाएंगे वो बेचारे। रूहुल अमीन साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपका। बहुत शुक्रिया जनाब।